السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی کے بارے میں بتاؤں گی، ظلم اور ناانصافی کی ایک ایسی کہانی جس کو سن کے آپ کی روح کانپ جائے گی۔ کہانی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں ایک چڑیل کا سایہ ہر وقت محسوس کیا جاتا تھا۔ اس گاؤں کے لوگ ہر رات چڑیل کے خوف سے جاگتے رہتے تھے اور دن میں بھی خوف و ہراس کے عالم میں ہوتے تھے، لیکن اس کہانی کی آخر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے اگر ہم صبر و عقل سے کام لیں۔ ایک دور دراز علاقے میں ایک واقعہ تھا۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام چنار گاؤں تھا۔ یہ گاؤں پہاڑوں کے دامن میں واقع تھا اور یہاں کی آبادی بہت کم تھی۔ لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے تھے اور اپنی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اس گاؤں کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہاں ایک پرانا ویران مندر تھا جو کبھی کسی زمانے میں بہت مقدس مانا جاتا تھا، لیکن اب وہ کھنڈر بن چکا تھا۔ کچھ سال پہلے لوگوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ مندر کے ارد گرد کچھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ رات کے وقت وہاں سے عجیب آوازیں آتی ہیں اور کئی لوگوں نے وہاں ایک عورت کے سائے کو دیکھا جو کہنے میں بہت بھیانک لگتی تھی۔ جلد ہی افواہ پھیل گئی کہ ایک چڑیل ہے جو اس مندر میں بسیرا کرتی ہے۔ چڑیل کی افواہوں نے گاؤں والوں کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ لوگ رات کے وقت باہر نکلنے سے ڈرتے تھے۔ بچوں کو خاص طور پر ہدایت دی جاتی تھی کہ وہ مندر کے قریب نہ جائیں۔ گاؤں کا ماحول شدید خوف و ہراس میں مبتلا تھا۔ کئی لوگوں نے گاؤں چھوڑ دیا اور جو عالم باقی بچے تھے وہ بھی ہر وقت خوف کے عالم میں رہتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے سب سے بوڑھے شخص حکیم صاحب نے سب کو جمع کیا اور بتایا کہ وہ چڑیل کی کہانی جانتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بہت سال پہلے اس گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا نام رانی تھا۔ رانی ایک خوبصورت اور نیک دل عورت تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت ظلم ہوا۔ اس کے شوہر نے اس کو دھوکہ دیا تھا اور گاؤں والوں نے بھی اس پر الزامات لگا کر اسے گاؤں سے نکال دیا۔ رانی نے گاؤں کے اس ویران مندر میں پناہ لی، لیکن وہاں بھی اسے چین نہیں ملا۔ ایک رات اس نے اپنے دکھ اور درد سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ اس کے بعد اس کی روح اور اس مندر میں بھٹکتی رہتی ہے اور انتقام کی آگ میں جل رہی تھی۔ حکیم صاحب نے بتایا کہ جب تک رانی کی روح کو انصاف نہیں ملے گا وہ چڑیل کے روپ میں اس گاؤں کو پریشان کرتی رہے گی۔ گاؤں والوں نے حکیم کی یہ باتیں سن کر فیصلہ کیا کہ وہ رانی کی روح کو سکون پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے مل کر اس کے لیے دعائیں کی اور اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کے لیے معافی مانگی۔ چند دنوں کے بعد ایک بڑی تقریب منعقد کی گئی جس میں سب نے مل کر رانی کی روح کو سکون کرنے کی دعا کی۔ اس تقریب میں گاؤں والوں نے محسوس کیا کہ چڑیل کا سایہ کمزور پڑ رہا ہے۔ آہستہ آہستہ مندر کے ارد گرد عجیب واقعات بھی ختم ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اور سمجھا کہ رانی کی روح کو سکون مل گیا ہے۔ اس کہانی کا اخلاق یہ ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور ہمیں ہمیشہ دوسروں کے ساتھ انصاف اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اگر ہمیں کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ رانی کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ روحانی اور سکون کے لیے ہمیں معافی اور محبت کی راہ اپنا لینی چاہیے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں آپ کے لیے، دیکھیں اگلی کون سی ہم ویڈیو لے کے آتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔